إليكم نورا مبينا. ہوں چاہیے تو یہ ہے بجلی ٹر جائے تو تسی آکھو مولوی صاحب نے کہ قرآن کھول کے ٹیبل پہ رکھ دو یہ ہوں روشنی دیا جی تے او اگر روشنی نہ دیا تو تسی مولوی صاحب نال کھول پاؤ میں یہ کیوں نہیں پیا لائٹاں کڈنا جی یہ کیوں نہیں پیا روشنی دینا اللہ نے جی نور آخیا ہے مولوی صاحب آخر کے عقل نے دشمنا یہ وہ نور نہیں جڑا اتوں نظر آئے یہ وہ نور ہے جڑا اتوں نظر آ رہا ہے. آباد رہو. یہ وہ نور نہیں جڑا اتوں نظر آئے یہ وہ نور ہے جڑا دل دی اکھ نال نظر آ رہا ہے جنہیں ابو بکر نو صدیق بنایا وہ نور ہے. آباد رہو. جنہیں عمر نو فاروق بنایا وہ نور ہے. جنہیں عثمان نو غنی بنایا وہ نور ہے. جنہیں علی نو شجاع بنایا وہ قرآن نور ہے. جنہیں ابن مسعود نو فقیہ بنایا وہ نور ہے. جنہیں ابن عباس نو مفسر بنایا وہ نور ہے. جنہیں ابو ہریرہ نو محدث بنایا وہ نور ہے. جنہیں خالد نو سیف اللہ بنایا وہ قرآن نور ہے. جنہیں ابو عبیدہ بن جراح و امین امت بنایا وہ قرآن نور ہے. جڑا اکھ نال نظر آئے وہ حصی ہے جڑا دل نال نظر آئے وہ مانوی ہے. میں مثال دے رہا ہوں علم بھی نور ہے لیکن ادا نور حصی نہیں ہے مانوی ہے. قرآن بھی نور ہے حصی نہیں ہے مانوی ہے. اور جناب مسجد بھی نور ہے حصی نہیں ہے مانوی ہے. جس چیز کا نور مانوی ہوئے حصی نہیں ہوتا حصی ہوئے مانوی نہیں ہوتا. میں اکھاں بند کر لیا جے میرے کان میں دسن گے کیڑا میرا بھائی ڈیم دے پانی میرے جملے پیا بولدا ہے اور کیڑا دل دی تختی تے پیا لکھدا ہے. جڑا نور حصی ہوئے مانوی نہیں ہوتا مانوی ہوئے حصی نہیں ہوتا. چند دا نور حصی ہے مانوی نہیں. علم دا نور مانوی ہے حصی نہیں. ستاریاں دا نور حصی ہے مانوی نہیں. قرآن دا نور مانوی ہے حصی نہیں. جدا مانوی ہوئے ہدایت ہو جا حصی نہیں ہوتا حصی ہوئے مانوی نہیں ہوتا. اوک سنیو کلیجے توڑے ٹھر جان گے. میں تے تساں جس سونے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ نے انہاں نوں حصی نور بھی عطا فرمایا ہے مانوی نور بھی عطا فرمایا ہے. حصی نور بھی حضور ہیں اور مانوی نور بھی حضور ہیں. ایسے یاد رکھ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں دکے نہیں کرتے ایسے ایک میں نے ملیا میں آگے تھوڑا ہاتھ ہو رکھ کر تنوں کھا گیا اگے چھوٹوں کی بھائی کسی کی آگ لاؤ تے لتاں کھول کے کھل لیں بھائی رٹھوئے کشتی کرانا ہے. میں ایک بھائی نو آگیا میں آگے بھائی جان تھوڑا ملے بھائی کلوز کر لو تھوڑی ایڑیاں تھرے کلوز کر لو آنا نا پتہ نہیں اڑنگی دیر لگے نکلے ہیں. پہلے 20 تراویاں پڑھتے رہے پچھلے سال 10 ٹھوکی رکھیاں. میں آگیا تھوڑے پیو نہ دین ہے تسی کدے 8 پڑھو دے کدے 10 پڑھو دے کدے 18 پڑھو دے کدے 20 پڑھو. اے تراویاں نہ 8 ہونیاں نہ 10 ہونیاں تراوی. چلو مہربانی تھوڑی دلیلہ دینا تے علماء دا کام ہے تے میرے کول جڑا دال صاحب ہے او دے تے سبحان اللہ بول دا یار. تراویاں نہ 8 ہونیاں نہ 10 ہونیاں تراوی. ہاں جڑے 8 پڑھن والے نے وہ بھی میرے نبی دا مانوی نور مندے. جڑے 10 پڑھن والے وہ بھی مانوی دا مانوی نور مندے. جڑے احتیاط رکھ کے نماز پڑھن والے نے وہ بھی مانوی مندے. جڑے احتیاط رکھ کے پڑھن والے نے وہ بھی مانوی مندے. جڑے ہاتھ کھول کے پڑھن والے وہ بھی مانوی مندے. جڑے سبز جھنڈا لان والے وہ بھی مانوی مندے نے. جڑے کالا لانے وہ بھی مانوی مندے. اختلاف میرے نبی کے حصی نور میں ہے. اور یا رسول اللہ کہنے والے وہ مبارک ہوئے اسی نبی دا مانوی بھی مندے آتے حصی بھی مندے. میں ایویں گل نہیں کرنی مانوی تے میں بعد بھی جانا گا. آؤ میں تمہوں نبی پاک دے نور حصی دیاں 3 دلیل دیاں 3 دلیلاں دیاں. پہلی دلیل میں ماں کو لینی ہے. دوئی دلیل میں دائی کو لینی ہے. تری دلیل میں بیوی کو لینی ہے. آؤ تمہوں میں نبی پاک دی اماں جی دی بارگاہ نہ جاؤ. اے کیڑی ماں ہے؟ اے سیدہ ماں طیبہ ماں
پاک کی ماں تو مسلمان ہی نہیں تھی. اللہ العلی العظیم. میں کیا ماں مسلمان نہیں تھی تو مسلمان ہے. آئے میں تیرے تے قربان نہیں. اگر نبی پاک کی ماں مسلمان نہیں ہے تو دنیا تے کوئی جمع ہی نہیں جڑا مسلمان ہوئے. میں نے کہا ہے ایویں لوگ واہ واہ کر دیں تے پٹڑی لے جانا ہے کوئی گل دلیل نہ دے گیا کرے کر. میں کہتے ہیں کڑی دلیل چاہیے گل کر. آتا کوئی ایک دلیل نہیں نہ کہ نبی پاک کی ماں مسلمان تھی. میں کہا پتر جمے ہندوانی دے گھر ماں نہ رکھ دیے کاشی رام. پتر جمے عیسائیان دے گھر ماں نہ رکھ دیے یوحنا مسیح. جاکب جمے انگریزاں دے گھر ماں نہ رکھ دیے رچرڈ نکسن ڈیوڈ. وہی بچہ بالغ ہون تو بعد مسلمان ہو کے تے رٹھوئے دی مسجد دے اندر آ جائے تے مسجد امام صاحب کتے بیٹھے اسی سب کے پیچھے ہو کے بیٹھے اللہ کے بیٹھے بیٹھے ساری قیادت تھوڑی تو سب میرے پاری جان لگے ٹائم آ گیا تے پانی جڑے ایک بار پھر بولو پیار نال سبحان اللہ. اماموں کو خطیبوں کو تو قیادت کرنی چاہیے سامنے بیٹھا. ہاں میرے گرامی قدراواب تواڈے خطیب صاحب امام صاحب کو آ جان او تینوں بچے او جڑا ہندوانی دا پتر عیسائیان دا انگریزاں دا مولوی صاحب کلمہ پڑھان گھڑ کے سینے لا کے بچیوں کو پوچھن میرا پتر تواڈا نام کیویں ہے. یوحنا کہے گا میری ماں عیسائیان سی انہیں نام یوحنا رکھیا. رچرڈ کہے گا میری ماں انگریزاں سی انہیں نام رچرڈ رکھیا. کاشی کہے گا میری ماں ہندوانی سی انہیں نام کاشی رام رکھیا. تے مولوی صاحب کمن گئے چونکہ ماں کافر تھی لا محالہ حالت کفر میں اس نے نام کافروں والے رکھنے تھے. اور اب موجودہ دور میں یہ نام نہیں چلیں گے. یوحنا مسیح کا نام آئندہ کے بعد عبدالغفار ہے اور کاشی رام آئندہ تو بعد تیرا نام کاشی رام نہیں ہے. تیرا نام آئندہ تو بعد غلام حسین ہے. اور رچرڈ میرا پتر تو راگنا دو بیٹ آئندہ تو بعد تیرا نام رچرڈ نہیں ہے. آئندہ تو بعد تیرا نام غلام مصطفیٰ ہے. ماں ہوئے کافرہ حالت کفر میں یقیناً کافروں والے نام رکھتی ہے. اور نام بالغ ہون تو بعد مسلمان ہون تو بعد بدلے جانے نے. ہن اے میرے جوڑے ہتھاں دی لاجی اے میری چولیا خیرات میرڑ دی مینوں دینیاں تے دیں. سفارش دی خیرات میں کوئی نہیں لینی. میر پور دے بھائیاں ناراض نہیں ہونا. میرے نبی دا نام کسے ہور نہیں رکھیا میرے نبی دی ماں نے رکھیا. آئے 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 تو کہنا ہے معاذ اللہ مسلمان نہیں سی تے نام بدل کے تکا. اگر نام نہیں بدل سکنا ہے تو پھر کہہ میرے نال تیبہ جی تھا کوئی تیبہ جی تھا کوئی نہیں. او میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں. گمیاں بنیاں نو خاموشی دی اجازت ہے ڈوریاں نو اجازت ہے. جڑے گھروں وعدہ کر کے آئے نسا مولوی دا منہ تکن جو نہیں آئی. ایک باری مسیدی اسا دی گچھڑ دے او بھائی نہ بولن گھر والے نال کیتے وعدے نہ تیرے بھج جاون تے باقی تے میرے نال بولن تے باجی تھا ہاں کوئی نہیں. اے تے باجی تھا کوئی نہیں. میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی لطفارے نہیں آ رہے. اچھا ادھر تک اللہ نے اپنے محبوب دا جڑا نام رکھے ہے وہ احمد ہے تے جڑا ماؤ رکھے ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے جڑا رکھے ہے وہ کیا ہے بولو خیر انشاءاللہ. بعض لوگوں نے تک کہ سن ہلاندے نہیں جن کر کے زبان نہیں ہلاندے. زبان ہوگی شٹاکی دی سر ہوتا 2.5 کلو دا. جڑی چیز وزنی ہوئے وہ دا حرکت دینا اوکھا ہوتا ہے تے جڑی ہولی چیز ہے وہ دا ہلانا سوکھا ہوتا ہے. وہ خدا نے ہوندے ہو میں توانوں اوکھے نہیں سوکھے کم دی اپیل پیا کردا. اللہ نے جڑا رکھے ہے وہ احمد ہے تے جڑا مو رکھے ہے وہ
ایک باری پھر بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اشارہ نہ کر دیا بھائی او بھی جنا نہیں بولیا وہ بھی نہیں بولیا بید بھی نہ کرنا چاہنا ذرا سا بھائی چنگی چیز ہے. اگر نہیں بولنا میرا برات جا کر ہاتھ وچ ریموٹ لے تے سما تے دنیا تے جیو نے چینل تک تے جو جہان دا جھوٹ ہی سن جو جہان دا جھوٹ ٹھوکی تے ڈوبی جا. اتنا بندے جناب 3 بندے شہید ہوئے مرید کے میں 3 بندے شہید ہوئے. میں آخیا واہ جی واہ تساں اتنیاں شیلنگ کی تھی اور اتنیاں گولیاں چلائیاں کہ تساں راتی بیٹریاں نال اور ٹارچاں نال ڈھونڈ ڈھونڈ کے تے انہاں دے سر وچ سنائپر نال گولیاں ماریاں. انہاں دیاں قبرستان وچ لوکاں لاشاں تکیاں نالے تساں نال 6 تو 7 ٹرک پر کے لاشاں. یہ ریاست ہے. ریاست تو ماں ہوتی ہے. ماں اپنے بچوں کو گولیاں چلاتی ہے اور کتے اور ظالموں تو سامنا مظلومہ دے گولیاں چلا کے. آپ بتائیں عوام کو کہ ہم اسرائیل کا تسلیم کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں خطرہ ہے کہ باپ خادم دے نوکر کدھر صدقہ تے آنا جانا کدھر روڑنا غلام کر دینا. ہم اسرائیل کو ماننا چاہتے ہیں. اگر اسرائیل سے آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے تو انڈیا نال کیڑی دشمنی؟ ناراض نہیں ہونا میری گل. اگر ادھر کوئی نہیں جو قرآن دشمن کے اندر پہ مسلمان آدھا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ قرآن اٹھا عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. قرآن کہتا ہے کائنات میں اہل ایمان کے پہلے نمبر کے دشمن یہودی ہیں دوسرے نمبر کے دشمن عیسائی ہیں. انہاں نال ہاتھ ملائے جا رہے ہیں انہاں جفے پائے جا رہے ہیں. ہن تے نیتن یہودیاں تقریراں پاکستان دے میڈیا تے چلائیاں جا رہی ہیں. نیتن یہود کی تقریر چلانے کی اجازت ہے لبیک کا نعرہ چلانے کی اجازت نہیں ہے یا رسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے صلاۃ و سلام چلانے کی اجازت نہیں ہے. او گنڈیو او چکیو او بدماشو اس پاکستان کے اندر کئی ظالم آئے اپنے اپنے وقت لا کے چلے گئے. یقین کر لو یزید دا نام کوئی نہیں جلن والا اج بھی زندہ ہے تو حسین زندہ ہے. کوئی نہیں لڑا کس کے دوڑا. آئے بڑے بڑے مشرف بھی وہ مکے لہراتا تھا کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے. یہ چند لوگوں نے جنازہ پڑھیا میں کراچی دی جا قبر تک کی ہے تو قبر بھی برابر کر دیتی نے میراتی صدر کو کدھر کٹ کے لے جاؤ. اے آل صدر دا ہاں آئے چلے گئے. امام احمد بن حنبل نوی کوڑے لگے سن تے او آپ کہنے سن بیننا و بینکم الجنائز ساڑھے تو آڑے درمیان جنازے فرق کرنگے سچا کون تے جھوٹا کون جتیا کون تے ہاریا کون. گرامی قدر آباب عرضے کر رہے ہوں اگر نہیں بولنا تے میرا بھائی چلا جاؤ ریموٹ لے لے جڑے جھوٹ سننے نہیں جا کے جیو تے چینل تے دنیا تے سما دے جا کے سن لے. میں عرضے کر رہے ہوں کہ اللہ نے جڑا نام رکھے ہے وہ احمد ہے جڑا ماں رکھے ہے وہ نہیں. مزہ آ رہا اجے تک بندے رہ گئے اجے تک رہ گئے میں جب پیانا رہ گئے نہیں پہ بولنے بندے. جب تک سارے بندے نہیں بولن گے میں اگلی گل نہیں کراں گا کیونکہ میری محنت ہوئی اگلے فکرے دے ایویں سکڑی تے نہیں نا میں گل. اللہ نے جڑا رکھیا وہ احمد ہے جڑا ماں رکھیا وہ ایک گل کروں خفے نہ ہو گئے اسی سرکار نہ نام ہی غلط لینے محمد کہتے ہیں بعد محمد. علماء فرماتے ہیں حلق کے 3 حصے ایک اوپر والا ایک درمیان والا ایک نیچے والا. اوپر والے حصے تو 2 حرف ادا غین اور خا. درمیانی حصے سے 2 حرف ادا عین اور حا. اور سب تو جڑا تھلے والا ادھر تو 2 حرف ادا حمزہ اور ہا. اے جڑے میرے پیٹی برام تسی تے بولو نا یار اے تے تکنے تے مولوی کی ہو جا ہے نہیں ہو جا مولوی نہ کی یار میں تساں کی گل پہ باڑا تساں کی گل پہ دسنا اے 3 حصے ہونے کی حالت میں ایک کتے والا ایک درمیان والا ایک تھلے والا. کتے والے حصے چوں غین اور ہا درمیان والے حصے چوں کاری کیڑا تواڈے جو ہاتھ اٹھایا ذرا سارے کاری ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ
کاری ہونے چاہیے، کاروکاری نہیں ہونے چاہیے، آئے بھلا کرے کاری رہنے دے ہوتے۔ اچھا جی توجہ رکھیں جی، اوپر والے حصے سے دو حرف غین اور ہا، درمیانی حصے سے عین اور ہا۔ میرے نبی پاک دا جڑا نام دا درمیانی حرف ہے نا وہ ہا نہیں ہے، وہ ہا ہے، ہا ہے، ہا دوسرا ایک حرف ہے وہ ہا ہے۔ تے بعض لوگ غلطی نال جڑا ایتھوں پتا ہوندا ہے نا سب تو تھلے لاہور آئی جنوں آدھے وہ آخدے ہیں محمد، میں تے تساں جدا کلمہ پڑھیا وہ محمد نہیں ہے، وہ محمد ہے۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بس نام ہے محمد۔ لفظ بولنا ہے سب حضرات نے اور تصحیح کر کے جانی ہے لفظ دی۔ اگر میری تقریر کے اندر تو انہوں سونے نبی پاک دا نام صدہ ہو گیا اور لینا آ گیا، میرا خیال ہے میرا آنا کاری ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک کا نام کیا ہے؟ محمد۔ ایک بار پھر بولے برکت اور ثواب کی نیت سے محمد۔ محمد نہیں کہنا آج دو بعد جڑا بندہ لفظ غلط لوے میرے نبی پاک دا نام غلط لوے انہوں ڈکنا ہے۔ اللہ نے نام رکھیا ہے احمد، ماں نام رکھیا ہے محمد۔ فکر نظرہ سن کے جواب دینا ہے، ایمیں جواب نہیں دینا۔ بڑے بڑے ریاض پہلے تولو تو پھر بولو۔ اللہ نے جڑا رکھیا ہے وہ قرآن میں ایک بار آیا ہے، جو ماں نے رکھا ہے وہ 4 بار آیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں چوے قرآن دیا آیتاں بھی تو آنوں پڑھ کے سنا دیا۔ میں اس ماں دا بیٹا ہوں جدے 6 بیٹے قرآن پاک دے حافظن۔ اللہ کریم نے میں ہر سال رمضان دے اندر قرآن سنان دا شرف عطا کیتا ہے، اور کوئی 35-36 مسلے میرے الحمدللہ تواڑی دعا نہ لاؤں گے۔ پہلی آیت چوتھا پارا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ دوسری آیت الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ تیسری آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محمد رسول اللہ۔ چوتھی آیت اللہ باب خادم دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے، گلیاں دے اندر چلن والے بچیاں نوں بھی یاد ہو گئی ہے۔ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليما۔ اللہ نے جڑا رکھا ہے قرآن میں ایک بار آیا ہے، جو ماں نے رکھا ہے وہ اگلے فکرے دے قبلہ قاری صاحب دوڑے نال میرا وعدہ جے جڑا بندہ نہ بولیا میں چھوڑن لگا جے تے میں صوفے تو اٹھ کے تے سیدھا او دے کول جان لگا جے تے او دے کن وچ میں جانا تے او جانے میں گوشہ بانا اللہ نے جڑا رکھیا ہے او احمد ہے، جڑا ماں رکھیا ہے او محمد ہے۔ اللہ نے جڑا رکھیا ہے او کلمے پڑھنا جائز نہیں، جڑا ماں رکھیا ہے کلمے پڑھنا فرض ہے۔
اللہ نے جو رکھا ہے وہ کلمے میں پڑھنا جائز نہیں ہے، جو ماں نے رکھا ہے وہ کلمے میں پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کا رکھا ہوا قرآن میں ایک بار آیا ہے، اور ماں کا رکھا ہوا جو دادے کے مشورے سے ماں نے رکھا تھا وہ قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ ان بخیل بن کے نہیں، سخی بن کے بولو تکی جائے گی کہ ہوندہ تیبا جی تھا کوئی نہیں، تیبا جی تھا کوئی نہیں، میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ میری ماں دی شان تو بیان کرے، عبداللہ خوش ہوئے، توڑی ماں دی شان میں بیان کراؤ تے تسی خوش ہو۔ اج رکھوے والیاں تے مدینے دے تاجدار کڑے خوش پہ ہونے آنگے کہ اج نوکر میری ماں دی شان پہ بیان کرنے نے، اور رب کے پہ کہنے نے تیبا جی تھا کوئی نہیں، میرے نبی دی ماں ورگی سارے جگ وچ ماں کوئی نہیں۔ بولے انہوں ماں گانے گا کے لوریاں دیتیاں ہوں نا، او دا پتر کنجرہ دے پروگرام آج بولتا ہے، جنہوں ماں نے قرآن دیاں لوریاں دیتیاں ہوں، او دا پتر حضور کے والدین کے نام پہ بولتا جڑا بول رہے ہیں جائے جا کے ماں مبارک دے میں او دے ماں دی دودھ دا کمال ہے۔ میرے گرامی قدر احباب آؤ پہلی دلیل ماں کو لین وستی چلیے سارے رل کے، اماں آمنہ کو پوچھ دیا میرے نبی پاک کے سن، ماں کہہ دیئے 12 ربیع الاول کا دن ہے، سر کی دوائن ہے، میں اپنے حجرے کے اندر لیٹی ہوئی ہوں، او لوگو قسمیں پیدا کرنے والے دی خرج منی نور، میرے بدن میں سے نور برآمد ہوا، اے نور میری گھڑی لائی جڑا ادھے کلومیٹر تک چیز دکھائے، اگے کوئی پتہ نہ چلے کہ ہونے آئے، اے میرے سونے مصطفیٰ دا نور ہے۔ ماں کہتی ہے میں اپنے حجرے کے اندر لیٹ کے شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی، اور اپنے حجرے میں لیٹ کے بصرے کے بازاروں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں کہا اماں جی پھر کے خیال ہے؟ فرمایا خیال وہی ہے جڑا تواڈا ہے کہ نور ازلی چمکیا غائب ہمیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، ہر تھا سویرا ہو گیا، نور ازلی۔ ماں دی گل سنن تو بعد آؤ میں تانوں دائی دی بارگاہ لے جاواں۔ اے دائی کیڑی دائی؟ اے سامنے رنگ والی، میرے نبی نو 2 سال دودھ پلاؤن والی، اے بنو سعد قبیلے نال تعلق رکھن والی، جنہوں دنیا حلیمہ سعدیہ دے نال یاد کرنی ہے۔ حلیمہ حلیمہ تیری نسبت تے قربان جاواں، تیری قسمت تے میں حلیمہ اپنے بچیاں قربان کرنے آؤ۔ آپ جدو سونے مصطفیٰ نے کلی دے اندر آ کے رکھے آؤ، چاند دن لگے سہیلیاں تے ہمیونیاں کلی دے اندر آئیاں، آگے کہہ دیا نے حلیمہ پہلے راتی بھی دیوہ کدے نہیں سی بارے آؤ، ہن دیہاڑی بھی دیوہ بار کے رکھنی ہے، او بھلیے ایڈی امیر ہو گئی ہیں، اتنے چوکھے پیسے آ گئے نہیں، سانوں بھی دے دے ساڑھے بھی راتی دیوے نہیں مل لے۔ حلیمہ کہنی ہے پہنوں سہیلیوں تسی تے دن دی گل پیاں کر دیوں، میں تے راتی بھی دیوہ کدے نہیں مانے آؤ۔ سہیلیاں ٹھا ٹھا کر کے ہس پیاں، آدیاں نے حلیمہ حلیمہ ایسیاں گلاں چھپاڑیاں چنگیاں نہیں، اگر دیوہ نہیں بالے آؤ تے تیرے گھر چو نور دیاں کرنا کڑے پسوں آ رہیاں نے، اکھاں تک لوگ بند کر رہیاں جے، کان میں نو دس سروے کیڑا بھائی بول رہے آئے اور کیڑے میرے جملے آنو رو رہے آئے۔ حلیمہ کہنیاں نے او میری بھینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے، جس کلی دے اندر محمد جیا بچہ آ جائے اتھے دیویاں دی لوگ کھو گئے۔
نور ہے دائی بھی کہندی ہے نور ہے آؤ میں تمہوں نبی پاک دی بیوی دی بارگاہ لے جاؤں تے میں مائک تو منہ ہٹا کے فکرہ کہنے لگا اور میں تکن لگا تمہاری تربیت کنہ لوگوں نے کی تھی ہے اے میرے ہاتھ آ گئے نے مائک دے کے آواز سارے انوار رہی ہے یا نہیں آ رہی میں ایتھے بول کے فکرہ کرنا چاہنا یہ عام بیوی نہیں یہ سچے دی سچی تھی ہے ایک گل کرو بچھو گل مڑی بچھو گل مڑی بچھو ذرا بیوی کولوں خامن دے حق وچ بابا جی گواہی لینی بڑی اوکھی ہے سارے گواہیاں چاہیے رہے نہیں تے اے جڑا وزیر داخلہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہنا گواہی کیونکہ ہر وقت جناب رہنا ضرورت وچ بھی نال تے خلوت وچ بھی نال دیہڑی بھی نال راتی بھی نال سویرے بھی نال رمی بھی نال فون تے بھی نال تے ویڈیو کال تے بھی نال تے واٹس ایپ تے بھی نال تے ٹویٹر تے بھی نال تے اور کسے فیس بک تے بھی نال یہ ہر ٹائم دے نال رہنا ہے اے تک ادھر گل پجو ماڑی میں آیا سوا گھنٹہ تقریر کیتی کھانا کھادا گڈی وچ بیٹھا او پہ جانا تسی باغی جا سو جڑا مولوی بڑے چنگے بندے سن بڑی سونی تقریر کیتی نے یہ کتھے دے رہن والے یہ کی کیڑی رہن اچھا جی چنگے بندے تقریر چنگی کیتی نے بڑی سمجھا کے گلاں کیتیاں نے تے گھر جا سانا تے میری بیوی جاننی ہے بھئی رٹھولے والے نوں تقریر کر کے تے گھر آ کے ماڑے نال کیا کرنا ہے اس طرح رویہ میرے نال کیسا بچیاں نال کیسا یہ جڑے واز کرنا لوکاں نوں یہ اس تے عمل نہیں کرنا یا کوئی نہیں کرنا وہ ساری گلاں جاننی ہے چونکہ ہر ٹائم یہ نال ہونی ہے اس واسطے پہلا خامد نے حق وچ گواہی نہیں دینی میں ایک مثال دینا ہونا اپنی گل سمجھان واسطے میں آنا بندہ جائے سودا لین بازار گھر والے آکھن جا 2 کلو ٹماٹر لایا تے انہاں پیڑیاں ریڑھی تے اگے چنگے دانے رکھے ہونے پیچھے ماڑے ماڑے رکھے ہونے بندے دی تھوڑی جی توجہ اگے پیچھے ہوئے 2 فٹ گندے ٹماٹر اندر 2 فٹ گندے پیاز اندر 2 فٹ گندے آلو اندر وہ شاپر جدوں آ کے کرسی نہ ماؤ ہو گئے تے ماں اکسی میرے پتر نوں انہاں ظالماں انداز ہے کہ ٹھیک پیسے لے کے تے ایک کھوٹا سودا دیتا نہیں دس نہ ذرا کیڑے ریڑھی والے کام کیتا ہے میں اس نہ جا کے کرے بان پکڑنی ہاں تے بہن اکسی میرا ویر بچپن میں یہ سادہ ہے یہ چھوٹے ہونے 8 آنے کریانے کی دکان تے کھیل کے کھڑنا سی تے کریانے والا بھی پیڑا ہی دوائی لانا سی تے وہ گندی ٹافیز کی دینا سی تے بیٹی اکسی پاپا کو دوا لگایا ہے پاپا آپ سودا دیکھ کے لیا کریں آج کل لوگ بڑے فراڈ کرتے ہیں ماں بھی لحاظ کر جا سی بہن بھی لحاظ کر جا سی تے بیٹی بھی لحاظ کر جا سی تے جدوں کوئی شاپر کرسینہ وزیر داخلہ کے جڑے جڑے متاثرین ہو تے بولو لا وہ شاپر جدوں کرسینہ زنانی اگے زنانی اکسی اگے کدی چلے نہیں کھڑا ایک بیٹا جدوں نہیں آنا گندے ٹماٹر یہ جدوں نہیں آنا گندے پیاز آنا ہے یہ جدوں نہیں آنا گندے آلو آنا ہے تکڑا اندر ہے جانا اندر ہے پتہ نہیں کہڑے خیالات رہنا ہے میری تو اس میں سمجھ نہیں آئی 11 سال ہو گئے شادی کی میں تو گندے ٹماٹر پہ کھانی ہے میں کیا کراں تو کس کی آخا تھا کس کی باواں یقین کرو یہ پہلا تعریف میں نے کرنی ہوں ایک منٹ میں ہر شہر روڈ کے پرا مارنی ہوں وہ ایک بندے مارک میں پڑھے ہے وہ بڑا بڑا فقیر سی تے لوگ پورے کشمیر تے پورے پنجاب تو آمن تے آ کے ہاتھ چومن تے او جنہوں کوئی دم چھو کر دیا نا ادھر جنہوں کوئی دم چھو کر دیا نا اس نے کام ہو گچھا ہے تے ایک دن زنانی ذرا بھی اس نے احترام نہ کرے ایک دن پھٹ پیا لو جی پھر انسان ہے نا پھٹ پیا تے زنانی کی آڑا وہ پیڑیے پورا کشمیر مارے ہاتھ چومنے ہاتھ تے تو ہی تے کدے احترام کر لیا کرو پیڑیے جدوں ہی گل کرنی ہے تے پٹھی کرنی ہے تے زنانی کوانی ہاں میں جاننی ہے تو کڑا کی بڑا ہوگی میں جاننی تو کڑا کی بڑا ہوگی میں جاننی ہے تو کڑا کی بڑا ہوگی ہے ایک دن کروں باہر سودا لین گئی گل ماڑی کو چڑھا نہیں کروں سودا لین گئی تے اگے گئی تے ایک بندہ پہ اڑ رہا ہے تے اچھے شاپر سڑ چھوڑی اس کو گھر آ کے گھر والے لوا رہی ہے بڑا بڑا فقیر بنیا پھرنا فقیر میں آج تک ہی آئی اس آخیا کتا تک ہی اس آخیا میں تکیا پہ اڑنا سکیا اس آخیا پیڑیے پہ چڑھے نہیں میں اڑنا نہیں سنا تے نہ لیا ہڑنے تاں ڈنگا ڈنگا پہ اڑنا یہ نہیں کرنی میں پہاڑ دین لگا پہاڑ اے تیرے ڈیم دا
رکیا ہوا ہے. اس ٹائم دے پانی دا وزن کم ہے, اگلے جملے دا وزن زیادہ ہے. بندہ وہ برداشت کرے گا جدا ہاضمہ ٹھیک ہے, جدا ہاضمہ ٹھیک نہیں وہ کو شاید میرا جملہ برداشت نہ ہوئے. او دوستا بھائیا بچیاں اور بزرگاں, بیوی چونکہ 24 گھنٹے ساتھ رہتی ہے, جلوت بھی جانتی ہے, خامن کی خلوت بھی جانتی ہے, دل بھی جانتی ہے, رات بھی جانتی ہے, ظاہر بھی جانتی ہے, باطن بھی جانتی ہے, قول بھی جانتی ہے, عمل بھی جانتی ہے. اس لیے باہر والے حضرات تعریف کر دیتے ہیں, بیوی جلدی جلدی تعریف نہیں کرتی. میں ہاتھ پیا جوڑنا تک نہ اگلا فکرے دے تو امتحان آ گیا. اگر تسی نہ بولے تو میرا خیال ہے میں 3 منٹ دا تھوڑا مہمان ہوں, اس کو کہ میرے کو تقریر کوئی نہیں ہونی, کیونکہ اگر گل سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کئی لوگ ایڈا رولا پڑھن دی. او دوستا بھائیا بچیاں اور بزرگاں, اے بیوی جلدی جلدی تعریف نہیں کرتی. اور جڑا ذاتی ملازم ہر ٹائم نال رہن والا ہوتا ہے وہ بھی جلدی جلدی تعریف نہیں کرتا, کیونکہ سب کچھ ہو جانتا ہے. میں نبی پاک دی سیرت تے ایک باری نہیں لاکھ باری قربان جاواں. میں نبی پاک دی زندگی نو پڑھیا ہے, سرکار کی سب سے زیادہ تعریف یا حضور کی بیویوں نے کی ہے یا حضور کے خادموں نے کی ہے. یا حضور کی نوکروں نے کی ہے یا حضور کی بیویوں نے کی ہے. میں کہتا ہوں مطلقہ عورت کا مزاج اور ہے, اور بیوہ عورت کا مزاج اور ہے, کماری عورت کا مزاج اور ہے, گاؤں میں رہنے والی خاتون کا مزاج اور ہے, شہر میں بسنے والی عورت کا مزاج اور ہے, آزاد عورت کا مزاج اور ہے, غلام عورت کا مزاج اور ہے, امیر کی بیٹی کا مزاج اور ہے, غریب کی دختر کا مزاج اور ہے. اللہ نے فرمایا محبوبہ تو بیوہ بھی لایا, سلام ہے ان تک جو اگلے جملے تک پہنچ گئے ہیں, مطلقہ بھی لایا, کماری بھی لایا, امیر کی بیٹی بھی لایا, غریب کی بھی لایا, دیہات والی بھی لایا, شہر والی بھی لایا, آزاد عورت بھی لایا, غلام عورت بھی لایا. اور انہاں یارہ نو بٹھا کے آکھیا میرے نبی کوئی عیب ہے تو کر کے دکھاؤ. انہاں آکھیا الفاظ سامنے آئے تو قرآن بنتا ہے, شکل سامنے آئے تو مصطفیٰ بنتا ہے. تو شاہ خوبا تو جانے جانا, تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے, چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری جوام تیرا. مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے مک جاندی, اکھیاں دی بھی سکھ لیندی ٹھنڈ سین چ پہ جاندی. اے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. آؤ نبی پاک دی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ کو گواہی نہیں ہے. پہلی دلیل میں ماں کو نہیں ہے, دوسری دلیل میں دائی کو نہیں ہے, آخری دلیل اور میرا سلام اماں جی کہنیاں نے لوگو رات دا ٹائم ہے, میں دیوا بال کے سوئی دے اندر دھاگا پا کے کپڑا پہ سلائی کرتی سا, اچانک میں نے پتہ نہیں چلیا, دیوے دا تیل مک گیا اور دیوا بجھ گیا, سوئی میرے ہاتھ چسلے پو کے دے گر گئی. میں دائیں ہاتھ پھیریا, میں نے سوئی نہ ملی, بائیں ماریا سوئی نہ ملی, اندھیرے اندر سامنے پہ چیز بھی بندے نو نظر نہیں آنی.
मां जी कहनिया ने मैं मायूस हो के बह गई, अचानक मेरी किस्मत जाग गई। हुसैन दे नाना अंदर आ गए, ज़हरा दे बाबा अंदर आ गए। आप मैनू तक के मुस्कुराए, आप दे दिलों चों नूर दियां किरणां निकलियां जिहदे नाल सारा कमरा जगमगा हो गया और सुई मैनू सामने पई नजर आ गई। मैं कहा अम्मा जी फिर के ख्याल है? फरमाया ख्याल वही है जिहड़ा रखने वालियां दा है, ख्याल वही है जिहड़ा बाबे खातम दे नौकरां दा है, ख्याल वही है जिहड़ा या रसूल अल्लाह कहने वालियां दा है कि आ गया ए नूर लेके आ गया। आबाद रहे, आ गया ए नूर लेके जुल्म तानू मिटाण वाला, दर्द वंडदा माड़ियां दे, दर्द वंडदा माड़ियां दे, दर्द रोनियां नू हसाण वाला। ये नबी का हिस्सी नूर है जो मैंने तय करी है। आओ हुण मैं तुहानू मानवी नूर दी झलक सुना दियां। अच्छा ना सुनो, चलो बोली सुनी है कि 3 रुपए यूनिट करा देने। अजय भी तुम नहीं बोल रहे, पता नहीं कदम ओ बोलो यार ऊंची आवाज में कोई कश्मीर वालों की गैरत को सलाम है। ये बाहमियत कौम है, ये बागैरत कौम है और कश्मीर की कौम बहादुर और नडर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुत्तफिक और मुत्तहिद कौम है। इन्होंने अपना लोहा मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर के हमारे हजूर भाइयों ने दुआ करो अल्लाह सुन्नियों को भी इत्तेफाक दे दे। इस टाइम सुनिया को इकट्ठा करना इतना औखा हो जाए जितनी डड्डा तोड़नी औखी हो नहीं तुलनी रखो ना पट्टियां एक शाल मार के होता कोई होता इतनी होता। अल्लाह को दुआ करो अल्लाह इन सुनिया में इत्तेफाक दे। आमीन क्यों नहीं बोल रहे? ना इत्तेफाकी की सजा है जो आज हमें मिल रही है। वो जिन बच्चों के सीनों में गोलियां लगी है ना, वो पीर सियाल के मानने वाले थे। वो मोड़ा शरीफ नाल प्यार करने वाले सन, वो नियारियां शरीफ वाले नाल प्यार करने वाले सन, वो सादात दे नौकर सन। आज सुन्नी उलमा और मशाइख हाथों पे हाथ धर के बैठे हैं कि ये तो खादिम रिजवी के बेटे का मसला है। मैंने कहा ना जनाब, ये सारे सुन्नियों का मसला है। आज अगर आपने इतनी बेज़मीरी दिखाई तो ये आपके घर में आग पहुंचेगी और आपकी पगड़ियां भी उछाले जाएंगी। आज भी वक्त है इकट्ठे हो जाएं, वरना न रहेगी दास्तान आपकी दास्तानों में। हमेशा कौमों को उरूज मिला है तो इत्तेफाक से मिला है, कभी ना इत्तेफाकी से उरूज नहीं मिला। दुआ करें दिल से, नमाज के बाद दुआ किया करें अल्लाह इन पगड़ियां वालियां और इन अंगूठे चुमण वालियां और गौस पाक का नाम लेने वालियां इकट्ठा कर दे एक जगह पे। और मैं आप गारंटी देता हूँ जिस दिन सुन्नियों की आवाज़ एक होगी, जिस तरह कश्मीर अगे कश्मीरी कौम अगे मेरी हुकूमत 90 डिग्री पे आके लेटी है ना, इसी तरह इंशाल्लाह सुन्नियों के आगे लेट के कहेगी आपने जिसको भी कुर्सी पे बिठाना है बिठा दें, हम आपकी रियाया हैं, आप हमारे हुक्मरान हैं। क्योंकि सुन्नी पाकिस्तान बनाने वाली कौम है। ये पाकिस्तान की आज भी अक्सरीती आबादी है। ये मुहिब्बे वतन हैं, ये पुरअमन हैं, पुरअज़म हैं, ये मुहिब्बे मुस्तफ़ा हैं, मुहिब्बे सहाबा हैं, मुहिब्बे अहले बैत हैं। आज चंद नाकबद अंदेश कमीनों और गुंडों की वजह से इस अक्सरीती आबादी को इदारों के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और हम ऐसी किसी कोशिश को नहीं मानते। हम इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे कि अल्लाह सुन्नियों को इत्तेफाक दे। हमारी कोशिश अगर होगी तो वो सियासी होगी, पुरअमन होगी इंशाअल्लाह नज़ीर। जिस मुल्क मकसद के लिए ये मुल्क बना था वो मुस्तफ़ा का निज़ाम एक न एक दिन इस तख्त पे आएगा इंशाअल्लाह।
ہمارے مظلوم بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کا خون ضائع نہیں ہو سکتا۔ خون پھر خون ہے، خون پھر خون ہے، جمتا ہے تو گرتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے، حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ دعا کرو اللہ سانو سرکار دکھا کے پا لے۔ آؤ میں نبی پاک دے مانوی نور دی ایک جھلک سنا کے اجازت لینا چاہنا ہوں۔ اس مجمع میں کتنے ایسے بزرگ بیٹھے ہوں گے جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، وہ رات کو بستر پہ کروٹ بدلتے بھی اپنی بیٹی کو یاد کرتے ہیں کہ مجھے ایسے اسباب میسر آ جائیں کہ میں اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ گھر سے روانہ کروں۔ میں راولپنڈی میں رہتا ہوں، ایک بار رات کا ٹائم ہے، راولپنڈی کے ایک مشہور بازار گنج منڈی سے میرا گزر ہو رہا تھا، میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جس کی عمر کم و بیش 69-70 سال سے زیادہ تھی، وہ اپنے کندھوں پہ بوریاں لاد لاد کے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ میرے چلتے قدم رک گئے، بابا جی کو میں نے عرض کی بابا جان آپ کا تو آرام کرنے کا ٹائم ہے، آپ اس وقت بھی بوریاں اپنے کندھوں پہ لاد لاد کے لے جا رہے ہیں۔ بابا جی کے پلکوں پہ آنسو تیر آئے، مجھے کہتے ہیں بیٹا اللہ نے مجھے بیٹا عطا نہیں کیا، میں 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، میری 2 بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، میری 2 بیٹیاں باقی رہتی ہیں، ایک بیٹی اب شادی کے قابل ہے، میں دن کو بھی کام کرتا ہوں، رات کو بھی اوور ٹائم لگاتا ہوں، اللہ کرے میں بچی کو عزت کے ساتھ ہاتھ رنگین کر کے گھر سے بھیج دوں۔ میرے رٹھوا کے بھائیوں اسی وقت کھڑے کھڑے میں سوچ میں پڑ گیا، یہ وہی باپ ہے جو کسی زمانے میں تاریخ بتاتی ہے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا کرتا تھا، آج اس کے دل میں بچی کا پیار کس نے ڈالا ہے؟ اسی نے ڈالا ہے جس نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین وضم اصابع، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی اور دونوں بیٹیاں کی اس نے پرورش کی، عاقل بالغ ہونے کے بعد اچھے گھر میں ان کا رشتہ طے کر کے دے دیا، آپ بولیں تب بھی نہ بولیں تب بھی جملہ بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں 2 بیٹیاں کا باپ اور میں محمد قیامت والے دن ایسے کھڑے ہو جائیں گے جیسے 2 انگلیاں ملائی جائیں تو فاصلہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج لوگ بیٹوں کی دعائیں منواتے ہیں، وہ بیٹے بڑا میٹھا میوہ ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں سکھ پتران دی کہ ڈاڑی ہوں گی تے کہتے ہیں لوگ سیانے اے میوہ نبیاں منگے آؤ کر کر عذر بہانے، لیکن آپ یقین کریں میری بات پہ، آپ کے مرنے کی دیر ہے، آپ کے بیٹے آپ کی جائیداد کے وارث بن جائیں گے، آپ کی بیٹیاں آپ کی قبر کی وارث بن جائیں گی۔ اللہ کبھی توفیق دے تو اپنی بیٹی کے لیے دعا کروایا کرے۔ میاں صاحب کہتے ہیں دھیاں لئی پردیس بابل اے پتران لئی جا گیران دکھ سیون تے کچھ نہ کہون اے دھیان دیاں تکنی آرام۔ بیٹیاں اگر تانے کی وجہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرماتا، آج ہم نے بیٹیوں کو اپنے باپ کے لیے تانا بنا دیا ہے۔ نا نا بھائی جان، یہ باپ کے لیے تانا نہیں ہوتی، میں نے جس محبوب کا کلمہ پڑھا ہے سرکار فرماتے ہیں پیدا ہو جائیں تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہیں، شادی کر کے دے دیں تو خامد کا آدھا ایمان بن جاتی ہیں، اور اللہ انہیں اولاد دے دے تو ان کے قدموں تلے میرے رب ذوالجلال نے جنت سجا دی ہے۔ یہ تانا نہیں ہوتی، لیکن آج ہم نے بچی کو باپ کے لیے تانا بنا دیا ہے۔ بچی باپ کے گھر میں رہے تب دکھی،
شادی کر کے باپ دے دے تب دکھی، جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اس نے اپنی بڑی بچی کو گاڑی لے کے دے دی، میری بچی پردے سے یونیورسٹی جائے، مدرسے جائے، کالج جائے، وہ بچی ماسک پہن کے بھی روڈ پہ چل نہیں سکتی، ہنڈے اچک کے چوکوں میں کھڑے ہو کے اسے وسل مار کے متوجہ کرتے ہیں اور اسے ہراساں کرتے ہیں، اس پہ آوازیں کستے ہیں۔ آپ میری باتوں میں جملوں میں تلخی آ جائے مہمان سمجھ کے مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا مہمان ہوں، زندگی کا پتہ نہیں پھر کب آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں۔ جو نوجوان کسی کی ماں بہن کو غلط نظر سے دیکھتا ہے وہ یزیدی فکر کا ترجمان ہے، اور جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بیٹی سمجھے وہ حسینی فکر کا ترجمان ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں 90% عورتیں اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، سسرال کے غلط رویے کی وجہ سے، خامن کے غلط رویے کی وجہ سے۔ یہ گلاس ہے میرے سامنے، یہ ایک شیشے کا گلاس ہے، یہ اگر بیٹی سے ٹوٹ جائے نا تو بھائی دوڑے مارنے کے لیے، تو ماں کہتی ہے نہ مارنا مہمان ہے مسافر ہے، تے پیو کے بھی جاتے بھائی آنا ہے 2000 روپیہ، گلاس بھی گل ہے اور چھوڑ گلاسا کی کتنے چاہیے نہیں، جا بچی جا کے میر پر گزاروں گلاسا نہ جڑا پسند سیٹی ہو لایا، میری تیوری نہ ماری کہ ایک گلاس اگر 9 کو ٹوٹ جائے۔ ایک فرعون کروں بولنا ہے آنا ہے تکڑی ہوتا ہے گاڑی ہوتا ہے، ایک اور بولنا ہے وہ آنا ہے یہ مال اگر خامد کا ہوتا، یہ مال اگر باپ کا ہوتا تو نہ ٹوٹتا، یہ مال خامد ہے تاں یہ عادت بڑھائیے، کدے پرچاں بندی ہے، کدے پیالیاں بندی ہے، تے کدے گلاس ہے، کدے جگ، انہوں منع کرو آئندہ تو بعد، اور جڑا شوکیس کے اندر جیز پہ ہے وہ استعمال کریا کرے، خبردار خامن دماغ نو ہاتھ بھی نہ لائے، تے جدو سارے چھپ کر جانے پھر خامن فرعون بن کے بولدا ہے آدھا بلا ہوئی دی ماں نو، بلا ہوئی دے پیو نو، بڑھی ماں تے پیو کمنیا دماد دے گھر آئے، تے بڑھی ماں نے اپنا دوپٹہ لایا تے دماد دے پیرا دے اندر رکھ کے آکھیا میرا پتر کوئی گل نہیں، بچی ہے غلطی ہو گئی ہے، گلاساں دی کیڑی کمی ہے، تے باپ نے 5000 دا نوٹ کر کے دیتا جا میرا پتر ایک نہیں 2 گلاساں دے سٹ لایا، پر میری بچی نو ماری نہیں۔ ماں باپ بچی نو سمجھا کے اندر جانے تے کمرے اندر بیٹھ کے ماں باپ بچی دے کے ہاتھ جوڑ دیں، آدھے سرخ لباس پا کے آئی سے چٹا لباس پا کے نکلی، کہ طلاق لے کے نہ آئی تو طلاق لے کے آ گئی، تے تیری دنیا پھینا دا رشتہ کیویں کرا گے، کیونکہ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں طلاق لینے والی عورت کو قصوروار سمجھا جاتا ہے، کوئی بندہ خامن سے نہیں پوچھتا وہ ظالم تو نے کیوں طلاق دی ہے بلا وجہ، آج تے نمک تیز ہو جائے تے تمی طلاق آ، گھر وچ بیوی پوچھا ٹھیک نہ لائے تمی طلاق آ، استری دا دوران اگر سلوٹ رہ جائے تمی طلاق آ، مرد زیادہ ہو جائے تمی طلاق آ، اور میرے گرامی قدر احباب طلاق دے کے پھر سانو فون کر کے کہنے نے مولوی صاحب طلاق دیتی ہے ہم دسو مسئلہ کیویں رہندی ہے یا چلی گئی ہے، میں کہا کتنیاں آدھا 3 دیتیاں لیکن ایک گل دساں بڑیاں غصے دیتی، میں کہا کدی کدی خوشی نہ دیتی ہے غصے والی چلی معاف کرنا میری بات بری لگے۔ 70% لوگوں نے اس وقت اپنے گھروں میں بیویوں کو طلاق دے کے پھر گھر میں رکھا ہوا، اس معاشرے میں میں رہتا ہوں بیویوں کو طلاق دے اور خامن جو گھر رکھے، صرف ڈر ہے خاندان کا نک نہ کٹ جائے، لوگ کیا آسے انہیں سننی نہیں پکے کہ اس کی ترے دے کے پھر انہوں کو لگ جاؤ، تے انہوں مشینہ رکھی ہیں جبے بچ رام کی لال کرنا، اور میں کہا سننی ہے تو سننی کو لگا کے بات ہے، تو ابھی کو نزدیک کے پاس جاتا ہے جن کے نزدیک 3 طلاق ہے 1 طلاق ہے، آج تک کوئی نزدیک، میں یہ بات کر کے چوٹ پہ کہتا ہوں مناظرے میں یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ 3 طلاقوں کی 1 طلاق ہے، یہ جب بھی ہمارے مقابلے میں آئے ہیں انہیں یہ بات ماننی پڑی ہے کہ حنفیوں کا عقیدہ اور نظریہ درست ہے، 3
तलाकों की 3 तलाकें हैं। और एक मौलवी साहब संसद उन्होंने अगे मस्जिद पूरी वाबियां की मस्जिद सी ते वो रोजाना चढ़ जाए मैक अगे ते उस वक्त ये पाबंदियां नहीं सन होनियां अपने स्पीकर ते आके 3 तलाका नहीं है के 3 तलाका नहीं के मौलवी साहब भी स्पीकर बोल रहे उन्होंने आके आ फिर करने मुनाजरा मुनाजरे की डेट तय हो गई। मौलवी साहब की तालिब इल्मां ले आए वो भी ले आया वो भी बह गया इधर मौलवी साहब भी बह गए। इधर मौलवी साहब उठे तो उठ के उसकी तरह चंडा मारी उन्हें मौलवी रखी तो उसकी जब लगियां ना तो आना होए वो क्या होएगा क्यों मारना चंडा क्या गल है जरा मौलवी साहब क्यों मारी नहीं आपने फरमाया जरा क्या होया मैं गलती वाल एक चंड मारी आना नहीं एक नहीं 3 मारी नहीं आपने फरमाया एक मारी वो आना 3 मारियां फरमाया मुनाजरा हार गए आपने फरमाया जो शुरू ही नहीं होया उस आके शुरू ही नहीं होया आपने फरमाया हार गया उस आके किवें फरमाया अगर ये 3 ते वो क्यों एक के चलो खैर चंडा नहीं 3 चंडा नजर साहब ते तलाका नहीं 3 तलाका क्यों नहीं तलाकें दी हुई औरतों को घर में रखोगे। इस वक्त इंतहाई खैर मुस्तफाना रवैया है हमारा बीवी के साथ आए मैं सरकार का एक फरमान सुना के आपसे इजाजत चाहता हूँ चूँकि कल जुमा है मैं आज काफ़ी वक्त से घर से गायब हूँ और मैंने रावलपिंडी जाना है। अल्लाह खैर खैरियत से ले जाए अल्लाह तमाम मुसाफिरों की खैर करे। आए मैं सरकार का फरमान तो सुनावा सरकार फरमाते हैं खैरुकुम अल्लाह खैरुकुम अहली तुम में से बेहतर वो नहीं है कि मस्जिद की इंतजामिया कहे मेरा इमाम बेहतर है और जनाब रियाया कहे हमारा हुक्मरान बेहतर है। नाना बेहतर वो है जिसकी बीवी गवाही दे मेरा खामद बेहतर है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा मैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआ नाल सोशल मीडिया पे सब तो पहली बार नबी पाक की अज़वाजे मुतहरात को पढ़ा है। मैंने सरकार की तमाम अज़वाजे मुतहरात में एक जुमा पे खिताब किया है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सौदा दी गल सुनाना चाहना गल्लां विचों गल निकल रही है मैनू माफ करना टाइम थोड़ा फालतू होता जा रहा है। मां जी कहनियां ने मैं तंदूर नाल रोटी पहला नहीं सा अचानक दरवाजा खुलिया मदीने दे ताजदार अंदर आ गए चलदियां चलदियां मेरे बलदे तंदूर दे करीब आके खड़े हो गए मैनू कहते ने सौदा मैं आखिया जी सुने फरमाया 2-4 पेड़े रख देना अज मैं भी नाल खड़े आ कारीगर ते बुढ़ियां जनानियां भी इतनी गुलाई नाल नहीं सर कर सकती। ये शान है मुस्तफा के इल्म की। सरकार ने उन्होंने अपने हाथों से घड़ लिया गुलाई नाल रोटी बनाई और तंदूर के अंदर ला के मैनू फरमाया पक जाए ते ला लवी। मैं चंद मिनटा बाद आई तंदूर के अंदर झांक के वेख्या ते उन्हां ते फुल बन चुके सन छापे विच ला के रख लिया। चंद दिन बाद रोटी लाने फिर मेरी निगाहां उठियां सरकार अंदर आ गए चलदियां चलदियां फिर आके लो जी मेरे करीब खड़े हो गए मैनू कहते ने सौदा मैं क्या सोनिया मां बाप कुर्बान जान हुक्म फरमाओ फरमाया आज फिर न रख देंदी सोने कितने फरमाया 3 बोतल मैं 3 पेड़े रख देते। सरकार ने उन्होंने घड़ लिया तंदूर नाल ला के फरमाया पक जाए ते लालमी। मैं 2 मिनट बाद आई मैं तंदूर के अंदर जाती पा के तकिया के आटे डाटा फिर आई फिर जाती पाई फिर आटे डाटा मेरे दिल में ख्याल आया शायद आग घट गई है मैं छड़ी लेके अगनों खिला रहा लेकिन मैं हैरान हुई 10 मिनट बाद फिर भी आटे का आटा सी सोने दे हाथ चूम के आखिया मेरे मां बाप वाली जान सोने उस दिन रोटी लाई सने 5 मिनटों तो पहले पक गई है आज 10 मिनट हो गए ने आटे का आटा भी वेखनी आप मुस्कुरा पे आपने फरमाया सौदा उस दिन रोटी लाई सी अपनी उम्मत के मर्दां नूं तरसदे वस्ती कि औरतां कम पिया करदियां ते नवाब बन के बह नहीं रहना उन्हां दे नाल उन्हां दा हाथ बटाना है और आज रोटी लाई है अपनी शान दसन वस्ती कि जिस आटे ते मुस्तफा दा हाथ आ जाए उन्होंने दुनिया की अग नहीं जला सकती और जिस दिल में मोहम्मद का नाम आ जाए उसे दोज़ख की आग कैसे जला सकती है।
روٹی کمال دی نالے ساڑا ماہی لگدا نالے جعفریہ دی سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے آپ بہت سونا سنا اللہ تھوڑے دیوے بندے رکھی دوئے کھلے رکھی کمینے دنیا داران دے اگے بچے سواری نہ ہو تھوڑے گھر دیاں چھتاں تے رحمتاں نازل ہو پاڑیاں وچ رحمتاں داخل ہو اللہ ہر شریف کے شر تو بچائے اللہ کشمیر کے غیرت مندوں کو ہمیشہ اتفاق اور محبت عطا کرے میرا ایک دل کرتا پہ آج 2 دن رہ گئے ربیع الثانی کا مہینہ ختم ہونے والا ہے تھوڑا جہا بغداد کی شہنشاہ دی بارگاہ کو رل کے حاضری پیش کر دے ایک شعر پڑھنا صرف ایک شعر آپ نے نام میرے پڑھنا ہے اسی الحمدللہ انجینئر مرزا کے مقلد اور فالور نہیں ہیں ہم انشاءاللہ ولیوں کے ماننے والے ہیں غوث اعظم جیلانی اے محبوب سبحانی آواز سے آواز ملا کے آپ بھی بول دیں انشاءاللہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا آپ کو کوئی فرق لگ گیا تو میں ذمہ دار ہوں میں نے کئی بار اونچی بول کے چیک کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں آپ کو شمول کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا زندہ جو بندہ ہو وہ بولتا ہے مردے نہیں بولتے اور میں قبرستان میں نہیں آیا رٹھوا کے جیتے جاگتوں میں خطاب کر رہا ہوں غوث اعظم جیلانی اے محبوب سبحانی آپ سے کرتا ہوں فریاد کیجے مدد شاہ اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ سب سے تجابی عطا کرے ہر نماز کے بعد دعا کیا کرے اللہ ہمارے ملک کو وہ نظام عطا کرے جس کے لیے یہ ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا بابا جی نا خادم صاحب 2-3 شعر دے تو موج بھی جاندے سن تے پڑھ دے سن موج بھی جا کے پڑھ دے سن احتیاط رکھ کے پڑھ دے سن بڑا ایک انداز ہوتا سی بابا جی کا اللہ انہاں دی قبر دی کناں ٹھڑیاں کرے 2-3 اشعار او میں چاہ رہا ہوں کہ اج تھوڑا جہا ماحول ہے سنا دئیے تمہوں تے اے میرے رفیق سفر میرے نال محمد سفیر خان نظر آئے انہاں بابا جی دے پڑھے شعر کچھ یاد کیتے نظم کی صورت میں نہیں نثر کی صورت میں نعرہ لان لگا جواب دے میں مائک دیا تو ذوق نال اور محبت نال انہاں کو 2 شعر سنے تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ناموس رسالت پہ چند اشعار پیش کرنا امید کرنا ذوق نال سن سو رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے رتبہ بشر دا دو چند کر دیتا ہے نور نو بشر زد پیون کر دیتا ہے صدرہ نو زیر کمن کر دیتا ہے رتبہ اتنا بلند کر دیتا ہے حضور کی شان میں بہت بڑا جملہ ملائکہ نو پال پال پابند کر
دیتا ہے، ملائکہ کو پل پل پابند کر دیتا ہے، ہوا کے تینوں تاجے نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ چنگا کام کر کے دیکھی، جتی بازی ہر کے دیکھی، دنیا پیچھے ہر کوئی مرتا ہے، نبی کے ناطے مر کے دیکھی۔ دل دے حضرت کے سچ سچ دس مسلمان کا مطلب کیا؟ جے عشق نبی میں سینے میں ودراز ایمان کا مطلب کیا؟ پھر ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان کا مطلب کیا؟ جتنے پاک نبی کی عزت نہیں اس پاکستان کا مطلب کیا؟ جو سوچ پرانی کا مالک ہے اس سردار کا کیا فائدہ؟ جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر دستار کا کیا فائدہ؟ جو محض نمائش کی خاطر ہو بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ؟ جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکیدار کا کیا فائدہ؟ شاہ بابا کی نظر جڑے آپ نے کہ لبیک کا نعرہ بالکل ختم کر چھوڑتا مدد سمجھی کے دورے حاضر تھے ایک شخص نورز بھی آتے ہیں ایک درد ہے ساری امت دا اس درد نورز بھی آتے ہیں اے یاد ہے قرون اولادی اس بچی گرد نورز بھی یادیں ہیں جدی پوسٹ تے آئیڈیا بند ہو جاون اس مرد نورز بھی یادیں ہیں اس مرد نورز بھی یادیں ہیں سب کو سلام شمائے غزبے آیت پیدا السلام گلشن لہرا کے پھول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام تشریف رکھیں ایک بار سے رفاقت تشریف تین بار سے اللہ شریف پڑھیں مرسل کی کریں جو کچھ پڑا ہے ہاتھ کھڑا کر کے میرے میل کر دیں ایکو بند کر دیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم میرے کریم مولا قرآن پاک دیا انہاں پاکیزہ کلمات محفل پاک اور دیگر جتنا بھی کچھ قبول کی چار قرآن پاک اسباب دیگر اوراد و وظائف تسبیحات تعلیلات محفل پاک دے اندر کہے جان والے جملے کلمات اہتمام و انتظام انصرام دسترخوان لنگر ختم کی چیزاں سمیت تمام اعمال صالحہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما امتی ہونے ناتے اس کا ثواب سونے نبی کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما سرکار نے وسیلہ جلیلہ نہ آج تک کے تمام اہل ایمان کی بارگاہ پیش کرنا پیران پیر دستگیر حضور سیدنا شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی معمول سبحانی کی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما امام اولیاء کرام ائمہ اربعہ خلفاء راشدین آل بیت اطہار کی بارگاہ پیش قبول فرما میرے کریم مولا حاجی غوث صاحب حاجی خالق صاحب حاجی احمد علی صاحب حاجی نذیر صاحب کے والدہ مرحوم میرے کریم مولا اس کے علاوہ شرکائے محفل
میرے یمین و یسار تشریف فرما، مساجد نام وابستگان، ائمہ کرام، علماء کرام، حفاظ، طلباء، فضلاء، انہاں دے تمام مرحومین اہل ایمان، حاضرین دے تمام اقرباء و اعزاء، اڑوس پڑوس رہن والے رشتہ دار، ایماندار جڑے دنیا فانی تو ٹر گئے۔ کشمیر کے اندر ڈیم کی وجہ سے جتنے لوگ بے گھر ہوئے اور انہوں کے قبرستان اس ڈیم میں اندر آ گئے، اس علاقے کے اندر جتنے دائیں بائیں قبرستان اہل ایمان مدفون، میرپور، پورا کشمیر، پنجاب، پاکستان، عالم اسلام، غزہ کے مظلوم مسلمان، لبنان، یمن، شام، عراق، افغانستان، جڑے جڑے مظلوم مسلمان دنیا فانی تو حالت مظلومیت میں چلے گئے، شہادت دے جام پی گئے، انہیں سارے مظلومان کو ایثار کرنے میرے کریم مولا اپنی رحمت و عطا، اپنی خاص فضل و احسان، ہم عزیز الرحمان صاحب کی ہمشیرہ صاحب فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی دیواریں ٹھنڈی فرمائے۔ عزیز صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ اور انہوں کے خاندان میں دیگر جتنے لوگ نام کی عدالتیاں سسرال دنیا فانی کو دور گئے، سب کی بخش میرے کریم مولا اپنی رحمت و عطا اور اپنے خاص کرم اور مہربانی نال بیماران و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ بیماران و شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حاجی عزیز الرحمان صاحب کے والد محترم برادران اور جملہ فیملی بس کی دعائے، اللہ انہوں نے ہر طرح کی آفتاں بلاواں تو بچا، مصیبت تو بچا، اللہ انہوں نے خاندان کے تمام لوگوں کی خیر فرما، اللہ میلاد دے تو فیل کسی نے دوڑ بھی تھوڑ نہ دیں، اللہ میلاد مصطفیٰ دے تو فیل سب کی چوریاں بھرپور فرما۔ میرے کریم مولا اپنے کرم اور مہربانی نال اس مسجد کے امام صاحب بیمار ہیں، انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ مسجد جدوں نہیں بنی ہے، جتنے بندیاں اس نے بنانا بھی تعاون کیتا ہے، یہ خوبصورت مسجد سجائی گئی ہے، اللہ تینوں واسطہ اپنی کبریائی دا تو انہوں نے قبرہ سجائی، انہوں نے حشر و نشر دیا مشکلہ آسان کر دیا۔ اللہ کریم جنہیں اس مسجد میں اندر امامت کرائی، جنہیں اس مسجد میں اندر اذانہ دیتی، نمازاں پڑھی ہیں یا پڑھ رہے، تمام بھی خیر۔ میرے کریم مولا بیماران اس کی شفا کاملہ عاجلہ، ساڑھے وہ مظلوم مسلمان جڑے سانحہ مرید کے اندر شہید ہوئے، انہوں واسطے خصوصی طور پہ دعائیں بخشش اور مغفرت کرنے، اللہ انہوں نے درجات بلند فرما۔ چھوٹے چھوٹے انہوں نے بچے رہ گئے، نہ جانے کتنیاں پیڑاں دے ویر پچھڑ گئے، کتنیاں ماواں دیاں گولاں اجڑ گئیں، کتنیاں بچے تے بچیاں یتیم ہو گئیں۔ اللہ تو ظالمان کو اپنی پا دے، اللہ ظالماں تے اپنے قہر و غضب کا کوڑا برسا، انہاں دا بیڑا غرق فرما دے۔ جس طرح انہاں گولیاں ماری ہیں، اللہ سانوں بھی انہاں دا بد انجام تکن دی اکھاں نال توفیق عطا کرے۔ اللہ اس وقت تک موت نہ دیں جب تک انہاں دا برا انجام نہ تک لگے۔ اللہ انہاں دا برا انجام سانوں تکن دنیا کے اندر موقع عطا فرما۔ میرے کریم مولا اسرائیل دا بیڑا غرق فرما، تمام ظالماں دا ستیہ ناس فرما۔ میرے کریم مولا کشمیر کے دکھیاں دی مدد فرما، عراق، یمن، فلسطین، غزہ کے دکھیاں دی مدد فرما۔ اس ملک کو اللہ امن و سلامتی عطا فرما، اس ملک کو اللہ امن و سلامتی عطا فرما۔ اللہ مسلمان فوج دا مسلمانہ تے گولیاں برسانا اور انہاں تے جا کے بم مارن دے بجائے کافراں نال کو لڑنے تے لڑن دی توفیق عطا فرما۔ اپنے مسلمان پائیاں تے گولی مارن دے بجائے انہاں نوں یہودیاں عیسائیاں تے گولی چلانے دی توفیق عطا فرما۔ انہاں نوں ہندوؤں تے گولی چلانے دی توفیق عطا فرما۔ کلمہ پڑھن والے، اللہ اکبر کہنے والے، لا الہ کہنے والے تے گولی چلانے دے بجائے کافراں تے گولیاں چلانے دی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اس مسجد امام صاحب جتنے علماء کرام بیٹھے انہاں واسطے خصوصی طور پہ دعائیں، اللہ تعالیٰ جائز دلی مرادوں سے اپنی پوری فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ۔ تاجدار ختم نبوت